بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا صلیت سلاما بعد الحمد والصلاة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہاں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو پھر بھی وہ ذات اس لائق تھی کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں یا اللہ، اگر میں جنت کے لالچ کی وجہ سے تیری بندگی کروں، تیری عبادت کروں تو مجھے ہرگز جنت عطا نہ فرمانا۔ اگر میں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے تیری بندگی کروں، تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں ڈال دینا۔ یا اللہ، اگر تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیری معرفت کے لیے تیری بندگی کروں تو مجھے اپنی بارگاہ سے مت نکالنا۔ ایک دن ایک مسجد کے قریب سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا کہ خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے تھے، جن کا موضوع تھا سخن جنت اور اہلیان جنت، یعنی جنت اور جنت میں رہنے والوں کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ اہلیان جنت کی تعریف ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے حور مقصورات فی الخیام، یعنی بذات خود جنت کے بارے میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اللہ کی محبوب بندی، وہ اس کی محبت میں نرم دل لے کے پھرنے والی۔ جس وقت انہوں نے یہ بات سنی، فرمانے لگی ٹھہر جا، جنت کا نام پھر لینا، پہلے اس کے مالک کو تو راضی کر لے۔ ارے تجھے کیا معلوم جنت اور دوزخ کیا ہے؟ یار کی ناراضگی کا نام دوزخ اور یار کی رضا کا نام جنت ہے۔ وہ محبوب جس وقت ناراض ہوا شداد پر، اس کی وہ جنت جو اس نے اپنے آرام و سکون کے لیے بنائی، جس وقت اس نے اس کے اندر قدم رکھا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وہ محبوب جس وقت راضی ہوا خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، وہی آگ جس کا کام جلانا، جس کا کام تکلیف دینا، جس کا کام اذیت دینا، فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، وہی آگ بخشت ہو گئی، یعنی جنت بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ جو کچھ بھی کرو رضا الہی کے لیے کرو، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا لوگوں کے لیے نہ ہو بلکہ رضا الہی کے لیے ہو۔ تمہارے دل کے اندر ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا خالق رہ سکتا ہے یا مخلوق۔ نیام کے اندر ہمیشہ ایک ہی تلوار رہتی ہے، دو تلواریں نہیں، کیونکہ اپنے دل کے اندر خالق کو رکھو، کیونکہ یہ ٹھکانہ اس مالک کا ٹھکانہ ہے۔ اگر تو نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت اپنے دل میں پیدا کی تو پھر تو نے خالق کی توہین کی۔ اگر خالق تیرا ہے تو پھر مخلوق بھی تیری ہے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص سے دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ فرمایا وہ شخص کون کون سے ہوں گے؟ حالانکہ ہماری نظروں میں ان تینوں درجوں کے علاوہ کوئی بڑا درجہ نہیں، یہی لوگ عظمت والے ہیں۔ فرمایا پہلے میرا رب پوچھے گا بے عمل عالم سے بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے تیرے نام پر تبلیغ کی، یا اللہ ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کی۔ میرا رب فرمائے گا نہیں، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تیرا یہ خیال تھا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے اس جیسا عالم نہیں، اس جیسا مفکر محدث قسم کا آدمی نہیں، تیرا یہ خیال تھا، اب تو بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ لاجواب ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، انما اعمال بالنیات، انسان کے مال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر میں رب سخی سے پوچھے گا بتا میرے لیے کیا لایا؟ سخی عرض کرے گا ساری عمر تیرے لیے مال و دولت تقسیم کرتا رہا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تیرا یہ خیال تھا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے اس جیسا کوئی سخی نہیں، اس جیسا کوئی تیغ دینے والا نہیں، جو اس کے دروازے پر جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ پھر میرا رب شہید سے پوچھے گا بتا میرے لیے کیا لایا؟ شہید عرض کرے گا سر لے کے آؤں، اپنی جان تیرے نام پر قربان کیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تیرا یہ خیال تھا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے اس جیسا کوئی بہادر نہیں، اس جیسا کوئی جان دینے والا نہیں، دیکھو کیسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کر رہا ہے۔
اب تو بتا میرے لیے کیا لایا، وہ بھی لاجواب ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں شریک جنگ تھے۔ ایک آدمی حالانکہ اس نے بظاہری کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی سے حضور کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے، یا سیدی یا رسول اللہ، یہ آپ کا بڑا جان نثار ہے، دیکھو کیسے بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ میرا جان نثار نہیں، میرا عاشق نہیں، بلکہ یہ منافق ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی حقیقت دیکھ لینا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا، اس نے اس کی پیٹھ پر وار کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے کہ اتنا بہادر تھا اور پیٹھ پر وار کھایا، اس نے اپنی تلوار سے اپنا سر قلم کر دیا۔ جو کچھ بھی کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ سمجھانے کا یہ مقصد یہ ہے، جو کچھ بھی کرو رضا الہی کے لیے کرو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرو۔ وہ مالک روزی ہوتا ہے تو تیرے اخلاص سے وہی عمل تیرے کام آئیں گے جن میں محبت و اخلاص ہوگا۔ دکھلاوے کی ہر چیز بیکار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔